بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، ریڈیو پاکستان اسلام آباد کے ہفتہ وار ادبی پروگرام افکار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ افکار پروگرام میں ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ معاصر ادبی منظر نامے اور شعر و ادب سے وابستہ ان اہم شخصیات سے مکالمہ کریں اور آج کے زندہ ادب کے بارے میں سوال کریں، وہ شخصیات جو کہ اس ادبی منظر نامے کی تشکیل کرنے میں معاونت کر رہی ہیں۔ سامعین، ہماری خوش قسمتی ہے افکار میں ہمارے مہمان جناب سعود عثمانی صاحب ہیں۔ بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یہاں بلایا۔ ادب کے لیے بڑے سوالات کا ہونا کتنا ضروری ہے اب، کیونکہ آپ نثر بھی لکھ رہے ہیں، کالم بھی ہے آپ کا، اور حال ہی میں سفر نامہ بھی آیا آپ کا۔ جی، بڑے سوالات ضروری ہیں، اور بڑے سوالات کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی میں اضافہ کیجیے کہ نئے سوالات ضروری ہیں، کیونکہ ہر دور میں ادب کے مسائل بھی تھوڑا سے تبدیل ہوتے رہتے ہیں، دنیا کے مسائل بھی تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ یہ دنیا وہ نہیں ہے جو سن 1960 کی دہائی کی تھی، جو سرد جنگ کے زمانے کی دنیا تھی، یہ الگ دنیا، بالکل۔ تو ادب براہ راست زندگی سے متاثر ہونے والی شعبوں میں سے ہے، تو ادبی مسائل بھی بدلتے ہیں اور سوالات بھی نئے پیدا ہوتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اردو کو بھی بڑے سوالات کے اور نئے سوالات کی ضرورت ہے، تو میں یہ اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ بڑے سوالات اور نئے سوالات دونوں کی اہمیت ہے۔ یہ جو آپ کی غزلوں میں سماجی حسی شعور، عصری شعور نظر آتا ہے، آپ کی غزل آج کے انسان کی درون بینی اور خارج دونوں کو ساتھ لے کے چلتی ہے، یعنی آج کے انسان کے اندر کے جذباتی مسائل بھی ہیں، اس کی محبت کی زندگی بھی ہے، لیکن دوسری طرف سماجی، معاشرتی، معاشی اور نفسیاتی اتنی زیادہ پہلو ہیں کہ آپ ان کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتے، ان سے بھی آپ بے اتنائی نہیں برت سکتے۔ آپ کی غزل میں سماجی پہلو بڑا ڈومینیٹ کرتا ہے، بالکل، یعنی وہ صرف داخلیت زدہ غزل نہیں ہے، سماجی ذمہ داری سے غزل عہدہ برا نہیں ہو رہی۔ آپ یہ صحیح کہہ رہے ہیں۔ دیکھیے، میرا ایک شعر ہے اور اس کی تشریح کی بھی شاید ضرورت ہے، اور وہ ہے کہ شاعری میری زندگی ہے مگر، شاعری میری زندگی ہے مگر زندگی صرف شاعری نہیں ہے۔ کیا بات ہے، واہ واہ۔ تو زندگی شاعری کے علاوہ بھی ہے، اور بطور شاعر میں سمجھتا ہوں کہ میری زندگی شاعری یقیناً ہے، لیکن جب میں زندگی کے دوسرے مسائل کو دیکھتا ہوں اور ان سے نبردآزما ہوتا ہوں، تو مجھے لگتا ہے کہ ایک خواب کی اور ایک خیال کی دنیا میں کھوئے رہنا ہی صرف ہمارا فرض نہیں ہے، بلکہ ان مسائل کو، ان ذمہ داریوں کو ایڈریس کرنا اور اس کو شاعری میں جذب کرنا۔ واہ واہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ صرف یہ مسئلہ نہیں ہے کہ آپ نے بجلی کا بل جمع کرانا ہے، یا گھر کی ذمہ داری اٹھانی ہے، یا کاروباری یا جاب کی ذمہ داری اٹھانی ہے، پھر آپ نے ان تمام تجربات اور مشاہدات کو اپنی غزل میں بھی سمونا ہے۔ واہ واہ۔ تو یہ دو طرفہ کام ہے، واہ واہ۔ اور وہ غزل اس سے متاثر ہوئے بغیر رہ نہیں سکتی، رہنی نہیں چاہیے۔ اصولاً تو یہ ہے کہ آپ کو اپنی زندگی میں جو بھی تجربات پیش آتے ہیں وہ آپ اس میں سموتے رہتے ہیں۔ دیکھیے، میں ایک قریب کی مثال دیتا ہوں، پروین شاکر مرحومہ کی، بہت اچھی شاعرہ تھیں۔ انہوں نے ایک ایسی مثال قائم کی کہ ان کی اگر آپ صرف شاعری پڑھیں تو ان کی پوری زندگی کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کی زندگی کیسے گزری ہے۔ یعنی وہ خوشبو سے لے کر انکار تک آپ تمام شاعری پڑھ جائیے، ایسا لگتا ہے کہ اس نے اپنی زندگی پینٹ کی ہے، خود نوشت سوانے ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک شاعری کا ایک بہت سارے فرائض میں سے ایک فرض ہے کہ وہ اپنی زندگی کو اپنی شاعری میں سموئے۔ ظاہر ہے کہ میں، اللہ کا شکر ہے، کامیاب کاروباری انسان ہوں۔ وہ تجربہ، پھر میری اپنی فیملی لائف، پھر میری سماجی ذمہ داری، پھر میری کالم میں دوسرے لوگوں کے مسائل پر بھی گفتگو کرتا ہوں، ان سب کو بالآخر کہاں آنا ہوتا ہے؟ میری شاعری میں۔ کیا بات ہے، واہ واہ۔ تو وہ شاعری مجھے اس لیے عزیز ہے کہ وہ پوری زندگی کو سمیٹ کے مجھے پیش کرتے ہیں۔ کیا کہنے، واہ واہ۔ اور شعر کام ہی یہ کرتا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو صرف شعر کہہ رہا ہے وہ زبان شعر کے ساتھ بھی انصاف نہیں کرتا، یعنی نثر آپ کی تربیت کرتی ہے کہ فکر کو کیسے پیش کرنا ہے باندھ کے، اور وہی تجربہ آپ کا شاعری میں آتا ہے۔ نثر نگاری پہ بات کیجیے، آپ کے کالمز پڑھتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں ایک اور سعود عثمانی ہے، وہ جو شاعری میں کومل جذبوں کی، مدھر احساس کی
رنگوں پھولوں تتلیوں کی بات کر رہا ہے، کالم میں وہ ایک اور شخصیت کے طور پہ نظر آتے ہیں، ہارڈ کور ریالٹیز پہ بات کرتے ہیں. یہ آپ کے اندر وہ آپ ان کو بدلتے رہتے ہیں اپنے پہلوؤں کو؟ اصل میں جیسے منیر صاحب میں نے شاعری بہت پڑھی ہے، اس طرح میں نے نثر بھی بہت اچھا، پڑھی ماشاء ہے، اللہ. اور اردو کے بڑے نثر نگاروں کو میں نے بہت پڑھا ہے، اور بڑے بڑے نامور نام ہے یہاں، ایک طویل فہرست ہے اس کی. اچھا، وہ مجھے ہانٹ کرتے ہیں، صحیح، اور میں ان سے متاثر ہوتا ہے، ان سے تحریک لیتا ہوں، انسپریشن لیتا ہوں ان سے. تو میں نثر تو شروع سے لکھتا آیا ہوں، یعنی میں شاعری سے بھی پہلے کچھ مضمون لکھتا رہا ہوں. ٹھیک ہے. وہ کچے پکے جیسے بھی تھے، لیکن وہ شاعری سے بھی پہلے میں لکھتا رہا ہوں. پھر جب بطور شاعر میری ایک شناخت بنی تو میں کچھ مضامین، کچھ فلیپ، کچھ ادبی تحریریں یہ میں لکھتا رہا. اچھا، لیکن اس کے بعد باقاعدہ نثر کی طرف میں اس وقت آیا جب مجھے ایک کالم لکھنے کی پیشکش کی گئی کہ آپ کالم لکھیں. یہ 2017 کی بات ہے. اچھا، یہ میری اپنی خواہش کے مطابق تھی، کیونکہ نثر میں لکھنا چاہتا تھا، لوگوں کے مسائل پر بھی بات کرنا چاہتا تھا، اور سب سے اہم یہ کہ میں محسوس کرتا تھا کہ کالمز میں اور اخباری جتنے بھی صفحات ہیں اس میں ادب کا عنصر بہت کم ہوتا جا رہا ہے. ایک زمانے میں اخباروں کے ادبی صفحات ہوا کرتے تھے اور ادبی کالمز ہوتے تھے، آہستہ آہستہ وہ سمٹتے گئے اور اب نہ ہونے کے برابر ہیں. تو یہ میری خواہش تھی کہ میں اگر کالم لکھوں تو اس میں کسی طرح ادب کو دوبارہ ان صفحات میں حصے دار بناؤں. تو میں نے جب یہ نثر لکھنی شروع کی تو پھر اس میں نے کوشش یہ کی کہ ادبی کالم بھی اس کا حصہ بنے، اور جو اخبار کا مزاج یا کالم کا مزاج ہوتا ہے اس کے مطابق بھی سماجی سیاسی معاملات پر بھی گفتگو ہوتی رہے. تو یہ سب ایک بڑا دائرہ میں نے بنایا جس میں سفر نامے بھی ہیں، جس میں ادبی کتابوں پر تبصرے بھی ہیں، جس میں سماجیات بھی ہیں، جس میں سیاسیات بھی ہیں، اور جس میں زندگی کے اور مسائل بھی ہیں. اچھا، اسی زمانے میں پھر میں نے سفر نامے لکھنے شروع کیے. میں نے کافی ممالک کا سفر کیا ہوا ہے اور اللہ کا شکر ہے یہ سلسلہ چل رہا ہے. ہر ایک کا اپنا زاویہ نگاہ ہوتا ہے. صحیح، بالکل. دیکھیے، ترکی یا امریکہ یا چین کوئی ایسے ممالک نہیں ہیں جہاں لوگ نہ گئے ہوں اور سفر نامے نہ لکھے گئے ہوں، لیکن جانے والے کا اپنا زاویہ نگاہ ضرور ہوتا ہے، اس کے اپنے مشاہدات ضرور ہوتے ہیں. تو یہ میں نے سوچا کہ میں کم از کم اپنا زاویہ نگاہ شامل کروں. جب وہ کالم کی شکل میں اور رسائل اور جرائد میں قسطوں کی شکل میں چھائے ہونے شروع ہوئے تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ بڑے نامور نثر نگاروں نے اس کو بہت سراہا. مثلاً آپ جانتے ہیں مستدثر حسین تارڑ صاحب بڑے نثر نگار بھی ہیں، ناول نگار بھی ہیں، سفرنامہ نگار بھی ہیں. ان کی طبیعت میں کم ہی کسی کی تعریف ہے، لیکن یہ بڑی خوش قسمتی ہے میری کہ انہوں نے بہت کھل کر میری تعریف. اسی طرح ہارون رشید صاحب جو معروف کالم نگار ہیں انہوں نے بہت سراہا. ڈاکٹر خورشید رضوی صاحب نے بہت سراہا. پھر یہ سفرنامہ میرا مسافر کے نام سے چھپا، اور اس میں 7 ملکوں کا سفر نامہ ہے، یعنی اس میں پاکستان ہے، ہندوستان ہے. ہندوستان کے میرے 7-8 سفر ہوئے اور 12-15 شہروں میں میرا جانا ہوا ہے. تو وہاں کے مشاہدات بھی بڑے دلچسپ تھے، تو وہ بھی شامل ہیں. پھر ترکی، پھر ایران، امریکہ اور UK اور تھائی لینڈ، یہ کچھ 7 ممالک کا سفر نامہ مسافر کے نام سے ہے. تو یہ کتاب چھپ کر آئی تو اس کو بھی خدا نے بہت پذیرائی دی اور بہت لوگوں نے سراہا. اور کالم کا معاملہ یہ ہے کہ یہ ایک سلسلہ چل رہا ہے، اور میں اس لیے مطمئن ہوں کہ بہت ساری باتیں جو لوگوں کے مسائل ہوتے ہیں یا ایک عام آدمی کے مسائل ہوں ان پر مجھے اس طرح بات کرنے کا موقع مل جائے. ظاہر ہے ہم محسوس کرنے والے، اقبال نے کہا شاعر رنگی نواح دیدائے بینائے قوم. تو جس طرح سے ہم اندر کے انسان کے مسائل کو سمجھ سکتے ہیں، عمومی طور پہ سیاسی سماجی مبصرین کی پہنچ سے وہ باہر ہے. جی بھائی. اور پھر جس طرح سے ہم ان کو، آپ کی نثر میں وہ شعری حسن بھی موجود ہے، یعنی وہ روانی بھی ہے، ثقالت بھی نہیں ہے، وہ اکھڑی ہوئی بھی نہیں ہے. تو یہ ساری مل کے ایک پورا پیکج بن رہا ہے. اگلا شعری مجموعہ بھی ماشاءاللہ آنے والا ہے، کوئی اس شعری مجموعے میں شامل کسی کلام میں سے ہمیں مستفید کیجیے. غزل میں آپ کو سناتا ہوں کہ یہ وہم وہ ہے جو ہر آدمی کا ہوتا ہے. واہ. یہ وہم وہ ہے جو ہر آدمی کا ہوتا ہے، وگرنہ کون جہاں میں کسی کا ہوتا ہے. واہ 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 واہ. یہ وہم وہ ہے جو ہر آدمی کا ہوتا ہے، وگرنہ کون جہاں میں کسی کا ہوتا ہے. وہ راستہ ہو محبت کا یا سیاحت کا،
تھکانے والا سفر واپسی کا واہ واہ ہوتا ہے، واہ 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 واہ، کیا کیا وہ راستہ ہو محبت کا یا سیاحت سبحان کا، اللہ سبحان اللہ، تھکانے والا سفر واپسی کا واہ ہوتا واہ، ہے، اور بڑا کمال ہے خود کو سنبھال کر رکھنا، واہ، بڑا کمال ہے خود کو سنبھال کر رکھنا، مگر جو ذائقہ آوارگی کا ہوتا ہے، واہ 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 واہ، مگر جو ذائقہ آوارگی آوارگی کا ہوتا ہے۔ اور اس غزل میں ایک نعت کا شعر ہے، سبحان اللہ، اور وہ بھی میں پیش کرتا بسم ہوں اللہ، کہ یہ ایک سبق بھی پیمبر سے روشنی کو ملا، یہ ایک سبق بھی پیمبر سے روشنی کو ملا، کہ سب سے تیز سفر جسم ہی کا واہ ہوتا واہ واہ ہے، واہ 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 واہ، یہ ایک سبق بھی پیمبر سے روشنی سبحان کو اللہ، ملا، کہ سب سے تیز سفر جسم ہی کا ہوتا واہ واہ ہے۔ اور اس کا مقطع ہے کہ ہر ایک کو دوست بنانا منافقت ہے سعود، واہ، ہر ایک کو دوست بنانا منافقت ہے سعود، کسی کا ہوتا نہیں جو سبھی کا واہ ہوتا واہ ہے، واہ 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 واہ، کیا کہنے، یہ وہم وہ ہے جو ہر آدمی کا ہوتا واہ ہے، سبحان اللہ، وگرنہ کون جہاں میں کسی کا ہوتا واہ ہے۔ واہ واہ، آپ کا تحت اللفظ پڑھتے ہوئے لگتا ہے کہ وہ ترنم میں آ رہا ہے، بہت مہربانی، کلام گایا گیا بہت زیادہ ماشاءاللہ، جی جی، اور صفحے اول کے گلوکاروں نے حامد علی خان غزل کا ایک بڑا نام بہت ہے، بڑا، تو انہوں نے بھی میری غزل گائی، وہ بھی ریڈیو پر موجود ہے۔ اچھا، پھر فریحہ پرویز نے ایک بہت خوبصورت غزل گائی جو ہے تو وہ کچھ ماتمی لہجے کی غزل، لیکن فریحہ نے اس کو بہت ہی اچھے انداز میں گایا ہے، اور وہ ہے کہ رنج کتنا بھی کریں ان کا زمانے والے، واہ، جانے والے تو نہیں لوٹ کے کیا آنے کہنے، والے۔ واہ واہ، رنج کتنا بھی کریں ان کا زمانے والے، جانے والے تو نہیں، جانے والے تو نہیں، لوٹ کے آنے والے، رنج کتنا بھی کریں۔ کیسی بے فیض سی رہ جاتی ہے دل کی بستی، کیسی بے فیض سی رہ جاتی ہے دل کی بستی، کیسے چپ چاپ چلے جاتے ہیں جانے والے، جانے والے تو نہیں، جانے والے تو نہیں، لوٹ کے آنے والے، رنج کتنا بھی کریں۔ آپ کا شعری سفر ہم نے دیکھا کہ مسلسل ایک ارتقاء کا اس میں کیفیت ہے، آپ ہمہ وقت ایک شاعر کی حیثیت سے اپنے آپ کو ایوالو کراتے رہتے ہیں، جی، ارد گرد کے دنیا کو بھی اور اپنے باطن میں بھی نظر رکھتے ہیں، نثر بھی لکھ رہے ہیں اور پھر کاروبار بھی جاری ہے، کس طرح سے ان ساری چیزوں کو مینیج کر کے اور ساتھ رکھ کے چلنا چاہیے؟ جی، بڑے اچھے سوال ہیں، اور میرا خیال ہے یہ 2-3 مختلف سوال ہیں، لیکن میں تینوں کا جواب جی، بڑی خوشی سے دوں گا، اس لیے کہ یہ وہ باتیں ہیں جو میں بھی سوچتا رہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا جو تیسرا مجموعہ ہے اس کا نام ہے جل پری۔ جی جی، جل پری میں نے اس لیے نام رکھا کہ جل پری ایک ایسی مخلوق ہے، خواہ وہ فرضی ہو، جو بیک وقت 2 دنیاؤں کی کیا باسی کہنے، ہے، واہ واہ، یعنی وہ نیم آبی مخلوق ہے اور نیم خاکی مخلوق جی، ہے، نہ وہ انسان ہے نہ وہ سمندری مخلوق ہے، وہ ان کا ایک امتزاج ہے۔ اب یہ ایک فرضی مخلوق سے ہی
لیکن 1 منٹ کے لیے اس کا کرب، اس کا دکھ آپ محسوس کر سکتے ہیں جس کی کوئی بھی دنیا نہ ہو، نہ سمندر اس کی دنیا ہو، نہ زمین اس کی دنیا ہو، نہ وہ انسان ہو اور نہ وہ مچھلی ہو. تو میں سمجھتا ہوں شاعر اس طرح کی کوئی ایک مخلوق ہے کہ اس کی بیک وقت 2 دنیایں ہیں، اس کے بیک وقت 2 گھر ہیں، اس کے بیک وقت 2 عالم ہیں، اور وہ ایک عالم سے دوسری دنیا میں اس طرح سوئچ کرتا ہے کہ ایک لمحے کے 1000ویں حصے میں وہ ایک دنیا سے دوسری دنیا میں پہنچ جاتا ہے. دیکھیے، آپ اپنے جاب پر جاتے ہیں، آپ تدریس سے وابستہ ہیں یا کوئی کاروبار کر رہے ہیں یا کسی بینک میں ہیں، ایک آدمی اندر اپنا کام کر رہا ہو اور وہ کرتے رہنا چاہیے. کیا کہنا؟ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ آدمی جو اندر بیٹھا ہوا ہے وہ بھی بینکر ہی ہے یا وہ بھی وہی کام کر رہا ہے جو باہر کا آدمی کر رہا ہے. اندر جو آپ کا تخلیق کار ہے اس کو وہ کام کرتے رہنا چاہیے جو اس کا فرض ہے، آپ کو وہ کام کرتے رہنا چاہیے جو آپ کا فرض ہے. تو میں نے زندگی کئی کشتیوں کی سواری میں گزاری ہے. میں کاروبار بھی کرتا رہا ہوں، تعلیم بھی اور شاعری بھی اور یہ نثر بھی لکھ رہا ہوں. لیکن میرا خیال ہے کہ اگر ایک عادت ڈیولپ کر لی جائے اور اپنے آپ کو اس کا عادی بنا دیا جائے تو یہ کام ممکن ہے. یہ بالکل ممکن ہے کہ آپ کوئی فائلوں پہ دستخط کر رہے ہوں یا اپنی ٹیلی فون پہ کچھ ضروری بات کر رہے ہوں اور اندر ایک آدمی مصرے گھڑ رہا ہو، واہ واہ واہ، وہ مصرے بنا رہا ہو. میں صبح 10 بجے سے اور رات 8 بجے تک اپنے آفس میں ہی ہوتا ہوں، ظاہر ہے. میں نے اس درمیان بے شمار غزلیں لکھی ہیں. اچھا. اور وہ کاموں کے درمیان لکھی ہیں، ہجوم کار کے درمیان لکھی ہیں. تو میں یہ عادت کی بات ہے، ضروری نہیں کہ ہر آدمی کا ایک مزاج ہو، لیکن بہرحال میں اپنا مزاج یہ بتاتا ہوں کہ کیفیت اگر مجھ پر آتی ہے، کوئی وہ جو کیفیت لکھنے کی ہے، پھر تو میں اس کیفیت کو اس طرح خیر مقدم کرتا ہوں جس طرح کسی مہمان کا کرنا چاہیے. اور اگر آپ مہمان کو پورا پروٹوکول نہ دیں تو وہ ناراض ہو کر چلا جائے گا. تو اگر اس کیفیت کو آپ نے پورا خیر مقدم نہیں کیا اور پروٹوکول نہیں دیا تو وہ ناراض ہو کر واپس جائے گی اور آپ کے پاس دوبارہ شاید نہ آئے. تو وہ تو مکمل کرنا چاہیے. صحیح. لیکن اس کو پورا وقت دیں، لیکن دوسرے کام ساتھ ساتھ جاری رکھے جا سکتے ہیں. تو میں نے بے شمار دفعہ یہ ہوا ہے کہ میں کوئی کام کر رہا تھا، شاعری کی کیفیت مجھ پر نہیں تھی، میں مصروف بھی تھا، تو اچانک وہ کیفیت آئی، کسی مصرے کے ساتھ آئی، اور وہ پھر میں نے وہیں بیٹھے بیٹھے چند منٹوں میں وہ غزل مکمل کی. مجھے واقعہ یاد آیا، میں چھوٹا تھا، شاید میں میٹرک میں یا FSC فرسٹ ایئر میں تھا. تو احسان دانش صاحب مرحوم، لاہور کے استاد، مشہور شاعر، جی تو میں ان کے پاس کبھی کبھی جایا کرتا تھا، اس لیے کہ ان کے بیٹے سے میری بہن کی شادی ہوئی تھی. تو میں اپنی بہن سے ملنے جایا کرتا تھا. احسان دانش صاحب مشہور شاعر تھے، ان کے یہاں ادیبوں شاعروں کا بڑا اجتماع لگا ہوتا تھا. انہیں پتا تھا کہ میں شعر لکھتا ہوں. تو ایک بار مجھ سے پوچھنے لگے کہ تم نے کوئی شعر لکھا ہے؟ میں نے کہا نہیں جی، وہ اصل میں احسان صاحب یہ ہوا کہ میرے امتحان تھے، میرا یہ تھا، میری یہ مصروفیت تھی. میں نے 8-10 مصروفیات ان کو گنائی. وہ چپ رہے. اس کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں، یہ بات نہیں ہے. اندر اگر بھامبڑ ہے، اندر الاؤ یا تندور ہے، وہ آپ کو بیٹھنے نہیں دیتا. یہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے اندر بھوک کتنی. کہنے لگے کہ دیکھو میرے ساتھ بھی یہ مسئلہ تھا. انہوں نے بھی اپنے 3-4 مسئلے بتائے، لیکن انہوں نے کہا کہ دیکھو میرے پاس ایک مصرع طرح آیا ہوا تھا، میں نے وہ مطلب بہرحال لکھ لیا ہے. اور انہوں نے پھر وہ مطلب سنایا کہ قریب صبح جب چال چل گیا سورج، مہو نجوم سے آگے نکل گیا سورج. تو کہنے کا مقصد یہ تھا، جو میں احسان صاحب کی بات سمجھا ہوں اور وہ بات سمجھنے والی ہے، وہ یہ کہ اندر اگر ایک تخلیق کار ہے اور وہ توانا ہے اور وہ مضبوط ہے تو آپ کی بیرونی دنیا اس پہ کوئی زیادہ اثر نہیں کر سکتی. کی بات سے، کیونکہ اب مجھے بات سے بات نکل رہی ہے. ایک تو ارسطو نے کہا تھا، بالکل یہی بات بیان ہے پوئٹکس میں، بوتیکا میں، کہ شاعر کو انسٹیڈ آف سرچنگ فار لوکنگ فار انسپریشن ہی شوڈ یوز ہز انٹلیکٹ فار کمپوزنگ پوئٹری. کیا بات، اس کو اپنا علم استعمال کرنا چاہیے. کیا بات. اس سے آگے کی بات یہ ہے کہ وہ جو آپ نے کہا کہ اندر دروں بینی کے ساتھ چلنا ہے. باہر کے کام آپ کر رہے ہیں لیکن ان کاموں کو
آپ کے اندر جو وہ تصوف میں جو توجہ کا مقام ہے نا، واہ واہ واہ، بہت اچھی یعنی بات وہ کہی آپ۔ توجہ آپ کی اگر اس قلب پہ ہے تو لطائف جاری ہوتے ہیں پھر، کیا بات ہے نا؟ بہت اچھی تو بات۔ یہ شاعری یہیں پہ آ کے مسٹک ایکسپیرینس بن جاتی ہے، ایک روحانی تجربہ، روحانی واردات کی حامل ہوتی ہے۔ شاعری روحانی واردات ہے، اور شاعری روحانی واردات تو میں نے خود بھی محسوس کی ہے، اور جنہوں نے ہم وقت شاعری کے ساتھ فی الفن لوگ جو جی تھے جی، ان کو میں نے تو دیکھا ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اوپر جا کر یہ روحانیات سے کہیں ملتی ہے۔ صحیح بات ہے۔ اور میں آپ سے ایک عرض کروں اپنا تجربہ، وہ یہ کہ میں یہ تو نہیں کہتا ہوں کہ شاعر کوئی پیش بین ہوتا ہے یا کوئی قبل از وقت کلیئروینٹ ہوتا ہے، پیش آنے گوئی والی، کر سکتا لیکن ہے۔ ہوتی ہے شاعری میں۔ دیکھیے، میں اسے پیغمبرانہ پیش گوئی سے تو بہت کم تر بالکل۔ درجات سمجھتا ہوں۔ شاعر پیغمبر نہیں ہو سکتا، لیکن کم تر درجے میں بھی شاعری ایک پیش گوئی ہے۔ بالکل ہے، بالکل ہے۔ یہ پوری ہو جاتی ہے، آپ ایک بات، ایک مصرع، ایک لفظ، ایک خیال آپ کہتے ہیں، اور اس وقت وہ پورا نہیں ہوتا، آپ کئی سال بعد اسے پورا ہوتے دیکھتے ہیں، اپنی زندگی میں پورا ہوتے دیکھتے ہیں۔ اس لیے بہت سنبھل کر شاعری کرنی بہت چاہیے۔ سنبھل کے، آپ کو وہ بات نہیں کہنی چاہیے جس کی عملی زندگی میں آپ متحمل نہ ہو۔ واہ واہ واہ، عام عملی زندگی میں اگر آپ کو تاب نہ ہو تو پھر آپ کو وہ بات کہنی ہی نہیں واہ چاہیے، واہ اس لیے کہ وہ جب پوری ہوگی واہ واہ واہ، تو آپ سے برداشت نہیں نہیں ہوگی۔ ہوگی۔ تو اس لیے یہ بات بڑی ضروری ہے کہ یہ اوپر جا کر کہیں روحانی اس کے سلسلے ہیں، اور یہ پیغمبرانہ پیش گوئی سے کم تر صحیح، بہت کم صحیح، صحیح بات، لیکن یہ پیش گوئی پھر بھی ہے، ہاں، پیش پا فتادہ ہوتی ہے شاعری ہمیشہ، بالکل ہوتی آپ سے آگے چل رہی ہوتی ہے، کیونکہ امیجنیشن میں جاتی ہے، اس کا اپنا میکینزم ہے۔ میکینزم ہم حواس خمسہ کے قیدی ہیں، لیکن شاعری باہر نکل کے چیزوں کو دیکھتی ہے۔ ایسی۔ تو اسی سے وہ جو سوال کا دوسرا حصہ تھا میرے، جی، ایک کی طرح سے کرنی چاہیے یا شعروں کے درمیان نئے رشتے تلاش کرتے رہنا دیکھیے، چاہیے؟ میں بہت اچھا اور بہت اہم سوال ہے یہ، میں بھی اپنے آپ سے پوچھتا رہا ہوں کہ ایک آدمی نے اگر اپنا اسلوب بنا لیا ہے، ایک خاص لفظیات ہیں، ان کے ساتھ اس کی شناخت ہونے لگی ہے، تو کیا اس کو کرنا چاہیے کہ کیا وہ توڑ کر اپنے آپ کو دوبارہ ری بلڈ کرے، دوبارہ تعمیر نو کرے، یا اسے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، ہمارے پاس دونوں طرح کی مثالیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ اسلوب بنتے بنتے وقت لگتا ہے، بالکل، ایسا نہیں ہوتا کہ اقبال جو ہے وہ پہلا شعر کہتا ہے کہ نعتِ ہمیں اس میں تکرار کیا تھی مگر وعدہ کرتے ہوئے آر کیا تھی، داغ کا پورا داغ کا پورا رنگ ہے، تو اقبال کا رنگ تو اس میں ہے نہیں جی۔ لیکن پھر جب اقبال بلند ہوتا ہے، جبریل تک جاتا ہے، مغان حجاز تک آتا ہے، میری نوائے شوق سے شور حریم ذات میں کہتا ہے، اور مسجد قرطبہ کہتا ہے، کیا بات ہے، کیا بات، جس پہ اقبال کی مہر لگی ہوئی ہے۔ واہ واہ، تو اردو کی عظیم ترین نظموں میں، عظیم ترین پابند نظموں میں، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو اقبال نے گرو کیا، ارتقا کیا، لیکن اپنے آپ کو توڑا نہیں، واہ واہ، انہوں نے اسی میں مزید زاویے نکالے، ایکسپینشنز ایڈ کی، اور ان کے پاس گنجائش تھی۔ میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ ایک اسلوب وضع کرنے میں شاعر کو تقریباً عمر لگ جاتی، کیا کہنے، واہ واہ، ایک پوری عمر چاہیے حق ہے اسلوب کو وضع کرنے میں اور اس کو درجہ کمال تک پہنچانے میں، کیا کہنے، ایک پوری عمر چاہیے۔ سبحان اللہ۔ پھر جب آپ اس کو درجہ کمال تک پہنچا دیتے ہیں، پھر اپنے آپ کو جب توڑنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کے پاس وقت بچتا نہیں۔ صحیح، تو وہی راستہ مجھے بہتر ہے جو غالب نے اختیار کیا، یا جو میر نے اختیار کیا، یا جو اقبال نے، کہ اپنا ایک اسلوب وضع کیا، اس میں سے شاخیں نکالی، ان میں سے راستے نکالے، اس میں وسعتیں پیدا کی، اس میں درجہ کمال تک پہنچ۔ کیا کہنا ہے سعود بھائی، بہت مزہ آ رہا ہے آپ سے بات کر کے، اتنی تفصیلی گفتگو ہو رہی ہے، اور آج ہمارے سامعین کے لیے بہت کچھ تھا اس میں سننے کے لیے۔ آپ کی شاعری سے بھی ہم نے استفادہ کیا، اس سے لطف اٹھایا آپ کی گفتگو سے، اور یہ گفتگو میرا خیال ہے کہ یہ ایسی ہے جو آپ کی غزل کے حوالے سے اور معاصر غزل کے حوالے سے بہت سارے سوالات قائم کرے گی۔ ہم شعر پڑھ کے سن کے اکتفا کر جاتے ہیں، واہ واہ کر کے فکری سوالات قائم نہیں کرتے۔ ہماری خوش قسمتی تھی کہ آج آپ تشریف لائے، اور آپ کی غزل پر بات کرنے کے دوران ہی یہ باتیں ہو سکتی ہیں۔ منیر صاحب، میں بھی شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا بھی، ریڈیو پاکستان کا بھی، یہاں کے منتظمین کا بھی، کہ انہوں نے مجھے موقع دیا، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت پرلطف محفل رہی اور بہت مزہ آیا۔ بہت شکریہ سامعین، آج کے لیے اتنا ہی۔ ریڈیو پاکستان اسلام آباد کے ادبی پروگرام افکار سے ہمیں اجازت دیجیے۔ میزبان منیر فیاض، پروڈیوسر کامران طارق،